شہاب الدین سلطنت غوریہ کا دوسرا اور آخری حکمران تھا جو سن 1202 عیسوی سے 1206 عیسوی تک سلطنت غوریہ کا حکمران رہا۔ سیف الدین ثانی کے انتقال کے بعد غیاث الدین غوری سلطنت غوریہ کے تخت پر بیٹھا اور اس نے 1173 عیسوی میں غزنی کو مکمل طور پر فتح کر کے شہاب الدین محمد غوری کو سلطان معز الدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھا دیا۔ غیاث الدین نے اس دوران برات اور بلخ بھی فتح کر لیے اور برات کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری اگرچہ اپنے بھائی کا نائب تھا لیکن اس نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور موجودہ پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کیا۔ 1202 عیسوی میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پوری سلطنت غوریہ کا حکمران بن گیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی فوجی کارروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقے سے شروع ہوئیں اور وہ مشہور عالم درہ خیبر کے بجائے درہ گومل سے موجودہ پاکستان میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ملتان اور اوچ پر حملے کیے جو غزنویوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کا گڑھ بن گئے تھے۔ یہ اسماعیلی ایک طرف تو مصر کے فاطمی خلفاء کے ساتھ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندوؤں سے قریبی تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ غور کے حکمران عام مسلمانوں کی طرح عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور اسماعیلیوں کی سرگرمیوں کو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ محمد غوری نے سن 1175 عیسوی میں ملتان اور اوچ دونوں فتح کر لیے۔ اس کے بعد 1179 میں محمد غوری نے پشاور اور 1182 عیسوی میں دبل کو فتح کر کے غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دیا۔ لاہور اور اس کے نواح کا ایریا ابھی تک غزنوی خاندان کے قبضے میں تھا جن کی حکومت غزنی پر جہان سوز کے حملے کے بعد لاہور منتقل ہو گئی تھی۔ شہاب الدین محمد غوری نے سن 1186 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت مکمل ختم کر دی۔ لاہور اور موجودہ پاکستان کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین نے بٹنڈا کو فتح کیا جو پہلے غزنوی سلطنت میں شامل تھا لیکن اس وقت دلی اور اجمیر کے ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کے قبضے میں تھا۔ پرتھوی راج نے جب یہ سنا کہ شہاب الدین نے بٹنڈا فتح کر لیا ہے تو وہ ایک زبردست فوج لے کر جس کی تعداد 2 لاکھ تھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا۔ دلی کے شمال مغرب میں کرنال کے قریب ترانج اتراوڑی کے میدان میں دونوں افواج میں خوب لڑائی ہوئی لیکن شہاب الدین کی فوج بہت تھوڑی تھی، اس کو شکست ہوئی، وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ایک سپاہی اس کو بچا کر لے گیا۔ اس کے سپاہی اور جرنیل محمد غوری کو غائب دیکھ کر بددل ہو گئے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ محمد غوری کو زخمی حالت میں لاہور لایا گیا جہاں سے وہ غزنی پہنچا۔ شہاب الدین کو اس شکست کا اتنا رنج ہوا کہ 1 سال تک اس نے عیش و آرام کی زندگی ترک کر دی۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے بات چیت تک کرنا چھوڑ دی۔ بعض جرنیلوں کو اس نے سخت سزائیں دیں۔ بالآخر اس نے تمام جرنیلوں کو تربیت یافتہ فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی فوج جس کی تعداد 1,20,000 تھی جمع کر لی۔ وہ اس فوج کو لے کر پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دلی کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر سے پرتھوی راج بھی بھارت کے 250 راجاؤں کی مدد سے 3 لاکھ سے زائد فوج اور کئی ہزار جنگی ہاتھی لے کر روانہ ہوا۔ دونوں جرنیلوں کی افواج سن 1192 عیسوی کو ایک بار پھر ترانج اتراوڑی کے میدان میں آمنے سامنے ہوئی۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے محمد غوری کو خط لکھا اور نصیحت کی کہ اپنے سپاہیوں کے حال پر رحم کھاؤ اور انہیں لے کر غزنی واپس چلے جاؤ، ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ لیکن شہاب الدین غوری نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ وہ اپنے بھائی کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، اس لیے بغیر جنگ کے واپسی ناممکن ہے۔ اگلے دن دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ جنگ سورج طلوع ہونے سے پہلے شروع ہوئی جبکہ ظہر کے وقت ختم ہوگی۔ شہاب الدین غوری کو فتح ہوئی اور پرتھوی راج کو شکست ہوئی۔ اس نے میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی مگر دریائے سرسوتی کے پاس سے گرفتار ہوا۔ سلطان محمد غوری کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ کے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ رہا۔ اگرچہ کنوج اور انلواڑہ کے راجاؤں نے اطاعت سے انکار کیا مگر شکست کھا کر مسلمانوں کے سامنے جھک گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی جو سن 1857 عیسوی تک قائم رہی۔ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد شہاب الدین نے دلی اور اجمیر بھی فتح کر لیے اور اس کے سپہ سالار ملک محمد ابن بختیار خلجی نے آگے بڑھ کر بہار اور بنگال کو زیر نگین کیا۔ اس طرح پورا شمالی ہندوستان اور موجودہ پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہندوستان اور بنگال میں مسلم اقتدار کے بانی اور ایک بیدار مغز حکمران کی حیثیت سے شہاب الدین کا پایہ بہت بلند ہے۔ اس کی فتوحات محمود غزنوی کے لشکر کشی کے مقابلے میں زیادہ مفید ثابت ہوئیں۔ وہ محمود کی طرح کسی علاقے کو فتح کر کے واپس نہیں جاتا تھا بلکہ اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر دیتا تھا۔ اس نے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کر دی اور اس طرح وہ کام مکمل کیا
جو 500 سال قبل محمد بن قاسم نے شروع کیا تھا۔ شہاب الدین کے زمانے میں غیر مسلموں کی بڑی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوکیوں کے بعد خراسان اور ترکستان میں خوارزم شاہی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ غوریوں کی اس خاندان سے مسلسل لڑائیاں رہتی تھیں۔ غیاث الدین کے بعد شہاب الدین کے زمانے میں یہی لڑائیاں جاری رہیں۔ ان لڑائیوں کے سلسلے میں شہاب الدین نے سن 601 ہجری میں خوارزم پہنچ کر ان کا مقابلہ کیا، لیکن وہاں اس کو شکست ہوئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ محمد غوری جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اس خبر کے پھیلنے پر پنجاب کے کھوکھروں نے بغاوت کر دی۔ محمد غوری فوراً پنجاب آیا اور بغاوت ختم کی، لیکن بغاوت ختم کرنے کے بعد جب وہ واپس پہنچا تو دریائے جہلم کے کنارے پر ایک اسماعیلی فدائی نے حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی شہادت کے ساتھ غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہوگی۔ برات اور غزنی کے علاقوں پر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہوگی اور برصغیر پاک و ہند میں محمد غوری کے وفادار غلام اور دلی میں سلطان کے نائب قطب الدین ایبک نے ایک مستقل اسلامی حکومت یعنی سلطنت دلی خاندان غلامہ کے زیر اثر قائم کر لی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔